آج ہم وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجمیر شریف پہنچنے کا واقعہ اور آگے کے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ دوستوں، جے پور میں کچھ روز قیام کرنے کے بعد حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کی نگری اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ اجمیر شریف پہنچ کر جب آپ آستانے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حاضری دینے کے لیے جانے لگے تو اس وقت آپ نے اپنے جوتے بغل میں دبا رکھے تھے۔ درگاہ شریف کے باہر کچھ قلندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، میاں صاحب زادے، یہ بغل میں روٹیاں دبائے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بات آپ کو ناگوار گزری اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوتوں کو اپنے پاؤں میں پہننے لگے۔ یہ دیکھ کر درگاہ کا ایک مجاور دوڑا ہوا آیا اور منع کرنے لگا کہ میاں صاحب زادے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے؟ یہاں جوتے پہننا سخت بے ادبی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوتے قلندروں کی طرف اچھال دیے اور فرمانے لگے، نادانو، اگر یہ روٹیاں ہیں تو لو آپس میں بانٹ لو۔ اس کے بعد آپ نے اس مجاور سے فرمایا، اگر جوتا ایسی ہی بری چیز ہے تو اب تم مجھے زندگی بھر کبھی جوتا پہنے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اور پھر واقعتاً ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آئے ہوئے تھے، محفل سماع سجی ہوئی تھی۔ حاضرین مجلس پر آپ نے جب نظر جمائی تو عجیب قدرت خداوندی نظر آئی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے بدن کانپنے لگے اور دل لرزنے لگے، سب کریا وساری کرنے لگے، کسی کو کسی کی بالکل خبر نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو سب قدموں میں گر گئے۔ اجمیر شریف میں ہر شخص کی زبان پر آپ کا ہی ذکر تھا، بیشتر لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ ایک ہفتہ تک آپ نے یہیں پر آرام فرمایا اور خواجہ صاحب کے دربار میں اپنی دولت بیعت کو خوب لٹایا۔ ہزاروں طالبین نے بے شمار برکتیں حاصل کی، مگر عبداللہ شاہ وارثی کی بیٹی نے کچھ زیادہ ہی فیض اٹھایا۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہو کر صاحب تصرف ہو گئی۔ ان سے ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ ان کے انہی کشف و کرامات کی وجہ سے ان کا نام بیبن اللہ والی مشہور ہو گیا۔ اس طرح اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور ہدایت دکھاتے ہوئے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے ناگپور اور ناگپور سے ممبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ممبئی کے قیام کے دوران مریدوں نے آپ کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر سفر کے لیے کچھ سامان آپ کے ساتھ کرنا چاہا، مگر آپ نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک دن سادگی کے ساتھ اپنا کمبل اٹھا کر تنہا آپ جہاز پر سوار ہو گئے۔ کچھ مریدین نے آپ کے ساتھ چلنا چاہا، مگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ نہ لیا، بلکہ تمام مسافروں سے الگ تھلگ ہو کر جہاز کے ایک تاریک کونے میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں آپ لگاتار روزے رکھ رہے تھے، جو تیسرے دن آپ افطار فرما لیا کرتے تھے، مگر یہاں نہ تو کوئی افطاری تھی اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا، بس شکر کا شربت اور صبر کا توشہ تھا جو آپ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور جہاز چلتا رہا، لیکن 7ویں دن جہاز چلتے چلتے اچانک سے رک گیا۔ جہاز کے ملاح محمد تقی نے طوفان خطرے کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کے چہرے فق پڑ گئے، مگر آپ تمام خطرات سے دور تجلیات الہی میں گم تھے، روزے پر روزہ رکھ رہے تھے۔ آج آپ کو مسلسل 7 روز بے آب و دانہ گزر چکے تھے۔ اسی رات جہاز کے ایک امیر مسافر ملک التجار سیٹھ ضیاء الدین نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کانپ گیا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کرنے لگا، حضور کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، حضور میری خطا معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضیاء الدین، افسوس کا مقام ہے کہ تم خود تو کھاتے ہو اور پڑوسی کو بھول جاتے ہو۔ ملک التجار نے عرض کیا، حضور کون سا پڑوسی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جہاز کا پڑوسی۔ ملک التجار سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ کسی خاص پڑوسی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے احتیاطاً سارے جہاز کی دعوت کر دی
وہ خوش تھا کہ اس طریقے سے جانے جانا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کر لیا، مگر جب رات ہوئی تو وہی خواب پھر سے نظر آیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے ناراضگی کے اثرات برابر ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا اور اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اب بھی مجھے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضیاء الدین تمہارے پڑوسی نے تو اب تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب کی بار ضیاء الدین نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس پڑوسی کا دیدار کرائیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضیاء الدین اسے تم خود تلاش کرو۔ یہ کہہ کر حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ضیاء الدین بیدار ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ جہاز پر یقیناً کوئی غیرت مند شخصیت موجود ہے جس کے نزدیک عام دعوت میں شریک ہونا بے عزتی ہے، لہٰذا اس نے دعوت عام کا اہتمام تو کیا، مگر جب سب مہمان آ گئے تو بکمال احتیاط اس مہمان خدا کو تلاش کرنے کے لیے جہاز کے ملاح سے مسافروں کے ناموں کا رجسٹر مانگا اور ایک ایک مسافر کو خود شمار کرنے لگا۔ آخر اس صابر شاکر کا نام معلوم کر ہی لیا جو اب تک دعوت تجلیات الہی میں مشغول تھا اور وہ آج بھی اس دعوت شراز میں شرکت کرنے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اب ملک التجار خود پاگلوں کی طرح اس بندے خاص کو کونے کونے میں تلاش کرنے لگا۔ بالآخر جب جہاز کے تہ خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں اندھیرے میں ایک شعلہ طور روشن ہے جس میں ایک نورانی تصویر بشکل انسانی جلوہ گر ہے۔ ملک التجار دوڑ کر قدموں میں آ گرا، اب تک حاضر نہ ہونے کا عذر پیش کیا، پھر کھانا کھانے کی درخواست کی۔ از راہ اخلاق وارث باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند لقمے تناول فرما لیے۔ اس کے بعد ملک التجار نے زبان حال سے کہا، اب مجھے اپنے دامن رحمت سے وابستہ کر لیجئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا، رے بابا، فقیری کی مشقتیں برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے ہمت ہار بیٹھتے ہیں، مگر ملک التجار بہت بڑا سوداگر تھا، اس کا تو یہ دیکھا بھالا سودا تھا، اس نے دنیا کے عیش و آرام بیچ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو خرید لیا۔ ملک التجار نے آپ کا دامن نہ چھوڑا اور بالآخر آپ کا مرید ہو گیا۔ پھر جب وہ کھانا کھلا کر اپنی جگہ پر واپس پہنچا تو جہاز بدستور چلنے لگا۔ آخرکار بحری سفر ختم ہوا، جدہ کی سرزمین پاک نظر آئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاز سے اترے، احرام شریف باندھنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ احرام باندھ کر کھڑے ہوئے تو خدائے بزرگ و برتر کی قدرت کاملہ کا نمونہ بن گئے۔ آپ کا قد موزوں گویا بنا ہی احرام کے لیے تھا، لاکھ بناؤ اور ہزار سنگار آپ پر قربان ہو رہے تھے۔ ایک تو آزاد شہڈول سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، دوسرے آنکھیں نشیلی، نظریں کٹیلی، پیشانی فراخ اور چہرہ روشن آفتاب تھا، اور پھر اس بلند و بالا سر و قد پر نورانی احرام، دل قدموں میں لٹا جائے اور احترام کرنے کو خود بخود ہی دل چاہے۔ غرض احرام باندھ کر آپ نے اپنے مرید باصفا ملک التجار سیٹھ ضیاء الدین سے فرمایا، ضیاء الدین تم پہلے مدینہ منورہ ہو آؤ، کیونکہ حج تو 4 مہینے بعد ہوگا اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے رو کر عرض کیا، آپ سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل کو فرض عین سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب روانہ ہونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے اور آخری بار قدم بوس ہوئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جدہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت کو روانہ ہو گئے اور پھر پیدل سفر کرتے ہوئے 29 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں حرم شریف کے قریب ایک خدا رسیدہ بزرگ انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ سے معانقہ کیا اور فرمایا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے زانوں پر سر رکھا اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو کفنایا اور پھر دفنا دیا۔ یکم رمضان المبارک کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے میزبان عبداللہ حسن مکی کے ساتھ طواف کعبہ کو جا رہے تھے کہ اسی دوران ایک زبردست بزرگ جو وہاں دوائر کبریٰ کے نام سے مشہور تھے قریب آئے اور آپ کو سینے سے لگایا
انہوں نے خوشخبری سنائی کہ صاحب زادے، آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ پر وہ انوار الہیہ برسیں گے جو سینکڑوں سال بعد کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران سارے رمضان المبارک میں روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل میں خوش الحانی سے پورا کلام پاک ختم فرما دیتے تھے۔ لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، اہل ذوق سنتے اور اپنے بے قرار دل کو چین پہنچاتے تھے۔ دن چڑھے حضرت سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقامات مقدسہ کی زیارت کو نکل جاتے۔ عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طرح حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا پہلا حج مبارک سن 1836 عیسوی میں ادا فرمایا۔ اس سال کا حج اکبر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف صرف اور صرف 15 سال تھی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرتے ہوئے ان تمام لوگوں تک شیئر کیجئے جو حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔